رائٹ سر، جو لوگ ابھی آئے ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کرا دوں کہ جاوید خان جدون جو ہیں وہ میرے مینٹور تو ہیں ہی، لیکن فارمر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیڈ ہیں ریڈیو پاکستان کا، جو ایک ہی چینل ہے جس کا نریندر مودی نے اپنی اسپیچز میں ذکر کیا، اور وہ اس کے اوپر جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کا جو سارا سہرا جاتا ہے وہ جاوید خان جدون صاحب کو جاتا ہے. سو ہی از بین اے مینٹور آف مینی پیپل اینڈ ہی از بین کانسٹنٹلی مور نیشنلسٹک دین ہمارا بہت سا پرائیویٹ میڈیا. سو اینڈ دین انالیسز ہم جو کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. دیے اپنی قیمتی جانوں کے، تو اس کے باوجود بھی پاکستان کو ڈو مور کے حوالے سے بار بار ریمائنڈ کرایا جاتا رہا. آج اگر آپ دیکھیں تو جو ٹوٹل کیوس آپ کو نظر آتا ہے، جو ٹوٹل میس افغانستان میں ہے، وہ پاکستان کا تو کریٹ کردہ نہیں ہے. یہ سارے کا سارا میس جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ہوا، وہ امریکہ کی طرف سے ہوا. ایک ایسا ملک جس نے اس سے پہلے برٹشرز کے خلاف، برٹش امپائر کے خلاف جنگ لڑی، ان کو ڈیفیٹ کیا، پھر سوویت یونین نے ان کو انویٹ کیا، انہوں نے فائٹ بیک کیا، سوویت یونین واز ڈیفیٹڈ، ڈس انٹیگریٹڈ. اس کے بعد امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی وہاں پہ، اور ان 20 سالوں میں انہوں نے وہاں پہ کیا اچیو کیا؟ سوائے ڈیتھ کے، ڈسٹرکشن کے، اور جو افغان سوسائٹی کی فیبرک تھی، ایک ٹرائبل سسٹم تھا، اس کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. اور 20 سالوں بعد پھر کیا ہوا کہ کٹ لوز اینڈ رن فرام افغانستان، اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. اور اب پریزیڈنٹ بائیڈن کو تو وہ بات امریکہ کے اندر سے بھی سننی پڑ رہی ہے. اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فوکس پاکستان کے اوپر نہیں ہے، بلکہ خود پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر ہے امریکہ کے اندر. نہ صرف ان کی اپنی جماعت کے لوگ ڈیموکریٹس ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بلکہ ریپبلکنز تو کھلے عام ان کی امپیچمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ امریکہ کو اور ان کے الائز کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا. پاکستان اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرتا رہا. پاکستان کو ویسٹرن بارڈرز کی طرف سے ایک اینیموسٹی کو فیس کرنا پڑا، جس میں افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کولیبریشن ود دی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیوں کو نہ صرف اسپانسر کیا، فائنینس کیا، ان لوگوں کو ٹرین کیا، اور وہاں سے جو پاکستان کے خلاف اٹیکس تھے ان کو آرگنائز بھی کیا. اور ہم نے دیکھا کہ جو پشاور پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ہوا، ون آف دا سیڈسٹ ڈیز ان آور ہسٹری، اس میں جو فٹ پرنٹس تھے دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے، وہ بڑے کلیئرلی پائے گئے. اور ان کے ہینڈلرز جو ٹیررسٹ تھے، ان کے ساتھ جب وہ بات چیت کر رہے تھے، وہ بھی ریکارڈڈ ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. تو اب آپ نے بات کی آج کل کی کہ اس وقت جو ہوا سعدیہ، فارچونیٹلی پاکستان نے وہ رول پلے کیا جو باقی کوئی ویسٹرن ملک وہاں پہ نہیں کر پایا. ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کو بلکہ فارن مشنز کو، ایمبیسیز کو وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کیا. اور آپ نے جو نمبر آف فلائٹس ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا. تو دیکھیں، یہ اکنالجمنٹ کوئی کرے یا نہ کرے، پاکستان از اے رسپانسبل اسٹیٹ، از اے رسپانسبل گلوبل پلیئر. ایک نیوکلیئر اینٹی ہے پاکستان، اس کو کوئی اگنور تو کر نہیں سکتا، چاہے وہ اکنالجمنٹ آئے یا نہ آئے. اور پاکستان کو میرا نہیں خیال کسی کی اکنالجمنٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کی اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے اس ریجن کے اندر، اور پاکستان دیکھنا چاہتا ہے کہ اب طالبان جب گورنمنٹ بنا لیتے ہیں کابل کے اندر، تو ایک پیسفل، ایک اسٹیبل افغانستان ہوگا، تو وہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. پیس ان افغانستان از پیس ان افغانستان. Moving on, before we go on to any further questions, there is a question جو آج جنرل اعجاز اوان ہمارے پروگرام میں تھے تو ان سے بھی میں نے کیا، اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو امریکہ کا، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کیوس کریٹ کرے گا بھی وہاں، اور کر بھی رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، اور جو ان کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے نال. So what exactly is the reason? So according to General Saab تو یہ ہے کہ the reason is a lot of natural resources there جو اگر ان کے پاس نہیں جاتے ہیں یا وہ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تو چائنا اور رشیا کے پاس جاتے ہیں، اور وارم واٹرز کی طرف ان کی ایکسیس ہوتی ہے. اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے کہ is it a collision between China, Russia and the US, or that what Afghanistan is paying for? دیکھیں سعدیہ، بیسیکلی افغانستان تو ایک دفعہ پھر ایک نئی جو گریٹ گیم ہے اس کو اس کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن ڈسپائٹ دا فیکٹ، انہوں نے کہا، کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ افغانستان سے نکل جانا چاہتے ہیں، لیکن جبکہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ پینٹاگون ہے، اور ان کی جو بیسیکلی ان کی اسپیشل فورسز ہیں، اور باقی جو ان کے جو سپورٹنگ ونگز ہیں اپارٹ فرام دی آرم فورسز، 16 انٹیلیجنس ایجنسیز ایک ادارے کے اندر کام کر رہی ہیں،
اس کو ڈائریکٹر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، جو ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو. تو ان سب کا متفقہ یہ پلان تھا کہ پاکستان امریکہ کو افغانستان میں رہنا چاہیے. امریکہ کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ملیٹریلی وہاں پہ ہونے چاہیے، تاکہ وہ فیوچرسٹکلی اسپیکنگ وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی بات کر سکیں تو اس کی پہ نظر رکھیں. اگر رشیا جو سینٹرل ایشیا کو بفر زون کے طور پہ یوز کرتا ہے تو رشیا کے اوپر بھی نظر رکھ سکیں. بنیادی طور پہ ان کو افغانستان سے، افغان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ افغانستان میں ڈیموکریسی اپنا فٹ ہولڈ اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. چاہے وہاں کی خواتین کی وہ بات کرتے ہیں جس کو تو میں لپ سروس کہتا ہوں، ان کی جو رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کی وہ بات کرتے ہیں، اور عام افغان کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ ساری لپ سروس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں ساتھ، یہ طالبان کو کسی نے پلیٹر پہ رکھ کے افغانستان نہیں دیا. انہوں نے 20 سال جنگ کی، اور ایک سپر پاور کے ساتھ نہیں کی، بلکہ اس کے تمام ایلائز جن کو نیٹو کنٹریز کہا جاتا ہے، ان سب کے ساتھ مل کے وہ ایک طاقت کے طور پہ، اور ایک وقت میں 1,50,000 کے لگ بھگ ٹروپس افغانستان میں کولیشن ٹروپس موجود تھے. تو طالبان کو وہ سپریس نہیں کر پائے اس وقت بھی. اور طالبان ننگے پاؤں، ہاتھوں میں AK-47، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو دنیا کے جدید ترین ویپن سسٹم وہاں پہ ٹیسٹ کیا گیا. اور انفارچونیٹلی افغانستان کو نئے ویپن سسٹم کی ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنایا گیا. آپ کو نام یاد ہوں گے، چاہے وہ ڈیزی کٹرز تھے، چاہے وہ کارپیٹ بمنگ تھی، وہ ساری ٹرمینالوجیز جو ماڈرن وارفیئر کے اندر ہم نے پڑھی تھیں یا سنی تھیں، ان کو وہاں پہ اپلائی کیا گیا، اور بڑی امپیونٹی کے ساتھ اس کو اپلائی کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو انڈومیٹیبل اسپرٹ تھی افغان طالبان کی، وہ اس کے سامنے وہ ان کو شکست نہیں دے پائے. تو اب آپ نے بڑا کمپلیکس کوشچن کیا ہے، اور اس کا بڑا کمپلیکس آنسر بھی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا جو گریٹر ڈیزائنز ہیں وہ افغانستان تک محدود نہیں ہیں. وہ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کے فٹ پرنٹس رہیں، جہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان جیسے ملکوں پہ نظر رکھ سکیں، وہ ایران پہ نظر رکھ سکیں، وہ چائنا کے اوپر نظر رکھ سکیں، وہ رشیا کے اوپر نظر رکھ سکیں. اور اب اگر افغانستان میں ابھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی تو اس کی بھی پوری ذمہ داری وہ واشنگٹن پہ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں آج انہوں نے جس طرح کی ایئر اسٹرائکس کی ہیں، کل انہوں نے ڈرون اسٹرائک کی ہے، تو ایک نیا فینومینن، یعنی ایک طرف طالبان جو اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ایک اپوزیشن وہاں پہ ایمرج ہو رہی ہے. وہ اپوزیشن داعش کی فارم میں، جس کو ISIS بھی کہا جاتا ہے، اسلامک اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، جس نے عراق کے اندر، سیریا کے اندر ایک بہت بڑی ٹیریٹوریل جورسڈکشن اپنی قائم کی، اور اس کو اپنی خلافت بھی ڈکلیئر کیا وہاں پہ. اور امریکنز نے ادھر بھی ایک عراقی آرمی کو ٹرین کیا تھا، آرم کیا تھا، فائنینس کیا تھا، اور وہ ISIS کے فائٹرز کے سامنے چند ہفتوں کے اندر وہ بکل ڈاؤن کر گئے. اینڈ سیم تھنگ ہیپنڈ ان افغانستان، کہ جس آرمی کے اوپر انہوں نے $28 بلین لگا کے ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹمز پرووائڈ کیے، ان کو ایئر فورس دی، ان کو آپ نے ہیلی کاپٹرز دیے، ان کو آپ نے ماڈرن ٹینکس دیے، آپ نے ان کو انفینٹری کی فائٹنگ وہیکلز دیے. اس کا انجام کیا نکلا؟ $28 بلین آپ نے اس آرمی کو ٹرین کرنے میں، اس کو آپ نے اکوپ کرنے میں لگا دیے، اور وہ 7 دن کے اندر وہ آرمی وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر لڑنے کی اسپرٹ نہیں تھی. افغان سے لڑ کے 20 سالوں میں وہ تھک چکا ہوا ہے. جبکہ آن دا کانٹریری، Americans would like the Afghans to fight among themselves. اب ISIS بھی تو افغان لوگوں کے اوپر ہی ہے. ISIS کے اندر ہو سکتا ہے فورن ایلیمنٹس بھی ہوں گے، لیکن ان میں سے کئی وہ ڈسگرانٹڈ لوگ ہوں گے جنہوں نے طالبان کے رینک سے ڈیفیکٹ کیا، اور ISIS کے اندر جا کے انہوں نے وہاں پہ پناہ لے لی. اور وہ ایک انتہائی ریڈیکل گروپ ہے. اگر وہ طالبان کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ویسٹ اس کو کس طرح لے گا. کیونکہ اگر وہ طالبان کے اوپر دے کنٹینیو ٹو امپوز سینکشنز اگینسٹ طالبان، اکنامک سینکشنز ان پہ لگاتے ہیں، ملٹری سینکشنز لگاتے ہیں، اور ان کے ساتھ باقی جو انگیجمنٹس ہیں گلوبل کمیونٹی کی وہ نہیں ہوتی، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ افغان لوگوں کو ہوگا. طالبان تو گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، طالبان نے فلیکسیبلٹی بھی شو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طالبان جو 1996 سے لے کے 2001 تک جنہوں نے افغانستان میں رول کیا، یہ وہ طالبان اب نہیں ہے. اب وہ بار بار کیٹیگوریکلی اور ریپیٹڈلی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام جو مائنورٹیز ہیں ان کی بھی پروٹیکشن ان کو دینا چاہتے ہیں، اور تمام لوگوں کو گورنمنٹ میں شامل کر کے وہ جو ایک سلوگن انکلوسیو گورنمنٹ کا وہ ورلڈ کیپٹلز کی طرف سے انکلوڈنگ رشیا، چائنا، امریکہ
جو بار بار بات کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک دے آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے ظاہر Right. ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں گے اور ان لوگوں کو شامل کریں گے جن کے جو ان کے لیے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں گے. ایسا تو نہیں کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر وہ کسی کو گورنمنٹ کے اندر شامل کر لیں اور بعد میں ان کے لیے خود اپنے لیے پرابلم بنے. وہ Right. So you've mentioned it clearly. کافی ساری aspects اور اس میں سے بہت سارے اور questions بھی نکلتے ہیں. But before that we move on to any further one. When you talked about کہ چائنا اور امریکہ کا جو ایک وہ ہے global powers کی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. تو how do you see India fixing in this complete situation? Because India is acting really funny کہ Americans تو انہوں نے ایک faction علیحدہ کر دی اور کچھ طالبان کو انہوں نے legitimize کر دیا by talking to them, starting off with the true steel last February and now coming to this point. لیکن بھارت کا ایک بڑا ہی عجیب سا سٹانس ہے کہ چاہے ان کے فارمر ملٹری آفیشلز ہوں، چاہے ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے ان کے میڈیا والے ہوں، وہ کانسٹنٹلی طالبانی اور ایک عجیب قسم کی ریٹرک میں مصروف ہیں اور ساتھ ہی میں پاکستان کو بھی ملائن کر رہے ہیں اور عجیب سے ایک عجیب سا ان کا رویہ ہوا ہوا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم بیک ڈور ڈپلومیسی کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک اف اٹس دیئر ہاؤ ول انڈیا پلے ان دی ایکویژن لائک اے پون آف دا یو ایس اور واٹ؟ ہاں، آپ نے اس میں دو ڈائمینشنس کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو امریکہ کی طرف سے آپ نے کہا جو انگیجمنٹ ہے طالبان کے ساتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹاپ لیول پہ جو امریکن آفیشلز ہیں، ابھی ریسنٹلی کپل آف ڈیز بیک جو سی آئی اے کے ہیڈ تھے، وہ ملا برادر جو اس وقت ڈیفیکٹو ہیڈ ہیں طالبان موومنٹ کے، ان سے کابل میں انہوں نے ملاقات کی اور وہ ڈیفینیٹلی وہ فیوچر کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی اور موجودہ جو ویکویشنز ہو رہی ہیں امریکنز کی وہاں سے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی. اس سے پہلے دوحہ میں ان کی سینٹ کام کے چیف جو ہیں وہ مل چکے ہیں طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہا ہے موسٹ امپورٹنٹلی کہ وہ فیوچر میں بھی جب 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ چاہیں گے کہ غالباً انہوں نے یہ لفظ بھی یوز کیے کہ شاید یہ ایک کوئی بہت زیادہ ان کے نزدیک اچھا فیوریبل کام تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کرنا چاہیں گے کہ وہ طالبان کے ساتھ انگیج رہیں اور انشور کریں کہ وہاں سے امریکنز اور جو افغانز ہیں جنہوں نے فارن ٹروپس کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا ہوا جس میں انٹرپریٹرز بھی شامل ہیں، تو ان کی ایویکویشن کو بیونڈ اگست 31 اس کو انشور کریں. تو یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایک طرح کی ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو ان کو دے چکے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس کی لینگویج میں جب آپ کسی سے انآفیشیلی بھی انگیج کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ان کی گورنمنٹ نہیں بنی تو ڈیفیکٹو گورنمنٹ تو ان کی ہے، تو اس ڈیفیکٹو گورنمنٹ کے ساتھ جب آپ انگیج کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کی ڈیفیکٹو ریکگنیشن بھی ہوتی ہے. تو آئی تھنک ان اے وے امریکہ طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کر چکا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں ہے. دوسرا آپشن تو بہت ہی ناپسندیدہ ان کے لیے ہوگا اور وہ داعش کا ہے افغانستان کے اندر. باقی تو ایسا کوئی گروپ بچا نہیں جو کہ امریکنز کو وہاں پہ سپورٹ کر سکے اور طالبان کے خلاف کھڑا بھی ہو سکے. اب سیکنڈ آپشن جو آپ نے ڈائمینشن ہائی لائٹ کیا وہ چائنا کے حوالے سے ہے. دیکھیں چائنا کی ایک تو پالیسی کبھی بھی انٹرفیئرنس کی نہیں رہی. چائنا کسی ملک میں ملیٹریلی آج تک اس نے انٹرفیئر نہیں کیا. چائنا اگر اکنامکلی اس نے ملکوں کو سپورٹ وہ کرتا ہے اور اسی کا حصہ جیسے ہم نے جو سی پیک کے نام سے ہم ایک پروجیکٹ کو جانتے ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، جو صرف اس ریجن کے لیے نہیں بلکہ یہاں سے بیونڈ وہ ہوتا ہوا یورپ سے افریقہ اور مڈل ایسٹ تک ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو چائنا ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے گا نئی افغان گورنمنٹ کو جو طالبان فارم کریں گے. اور آئی تھنک دیر لائز دا پرابلم کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے نکل جانے کے بعد جو ویکیوم ہے، کیونکہ تھوڑا طالبان بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کیونکہ ان کی لینگویج چائنا کی ہمیشہ سے ڈپلومیٹیکلی بہت ان کے حق میں رہی ہے. آئی تھنک وہ بلیو کرتے ہیں کہ طالبان کو ایک انفیئر ڈیل ملی یو ایس اے کی طرف سے اور جس انداز سے 20 سالوں میں ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو چائنیز کی جو لینگویج ہے وہ بہت ہی ڈپلومیٹک ہے. وہ آئی تھنک وہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے اس انگیجمنٹ کو Right. طالبان کے ساتھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کا بڑا وہ جو کوشچن تھا بڑا ویلڈ، بڑا انتہائی ریلیونٹ کوشچن ہے کہ اب فیوچر میں مجھے نظر یہ آتا ہے کہ امریکہ غالباً اس کو بہت زیادہ پسند کرنے کی نظروں سے نہیں دیکھے گا. چائنا کی جو پریزنس ہوگی اس کے اندر، انڈیا ایبسولوٹلی ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے افغانستان کے اندر کیونکہ نہ تو ان کی سادیہ کوئی بارڈر ان کے ساتھ کامن ہے افغانستان کے ساتھ، نہ ان کی کلچرل افینٹی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ریلیجس افینٹی ہے. ان کی بیسیکلی ان کا ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ ان کی جو فٹ پرنٹس تھے افغانستان میں دے ور ڈیزائنڈ ٹو کریٹ کیوس ان پاکستان. اور آئی تھنک گڈ ریڈنس جب وہاں سے وہ نکل گئے ہیں
تو مجھے بالکل اس کی کوئی امکانات نظر نہیں آتے کہ دوبارہ سے ان کو افغانستان کی سوائل کے اوپر طالبان کوئی موقع دیں گے. تو آئی تھنک ان کی گیم از اوور. چاہے وہ کچھ بھی کر رائٹ. لیں, وہ ڈپلومیٹیکلی ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں, وہ اسٹریٹجیکلی ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس ریجن کے اندر جو ایک وہ مقام اپنا بنانا چاہ رہے تھے اس کو بڑا سیریس سیٹ بیک لگا ہے. Right. So there are multiple questions and thank you so much. It's becoming interesting. لیکن جو ہمارے listeners یہاں پہ ہیں, thank you so much first for joining in. Second, unfortunately, I would like کہ جو ہمارے panelist ہیں, PSF ہیں, I'll just give him the speaker now. And Javed صاحب ہیں, you can ask him the questions and to ask the questions you have to, میں نے اوپر ایک tweet mention کر دیا ہے, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات ان سے, اور اس ٹویٹ کے نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں, مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں, ہماری آواز کو ڈی ایم کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنا ٹائم سیو کریں. اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دیں کہ جاوید خان جدون صاحب جو ہیں وہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے ہیڈ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے, ساتھ ہی ساتھ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. 34 ایئرس 35 ایئرس کا ان کا جرنلسٹ فٹرنیٹی کا ایکسپیرینس ہے, اینڈ ہی واز پوسٹڈ ٹو ڈیلی فار لائک آلموسٹ 2 ایئرس. تو وہاں پہ ان کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا, اس پہ ضرور ہم ایک دفعہ بات کریں گے, اور وہ بڑا انلائٹننگ سیشن ہوگا ہمارے لسنرس کے لیے کہ ہاؤ ڈو دے ورک, واٹ نیشنلزم فار دیم, ہاؤ از دیئر میڈیا فٹرنیٹی ورکنگ. بٹ دیٹ از فار سم ادر ڈے. ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ بیسکلی جو افغانستان کی سچویشن پہ تو ہم تقریباً روز ہی بات کرتے ہیں, لیکن آج ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ کیا وہاں پر جو گلوبل پاورز ہیں ان کی آپس میں کولیجن ہے, جس کا بھگتان افغانستان کو ون اور دی ادر وے بھگتنا پڑ رہا ہے. So before I go back to Javed sir, I would like to ask Pakistan Strategic Forum کہ آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے جو ریسنٹ پاسٹ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ بڑے ہائی آفیسز سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو آن پلانٹ ارتھ, اینڈ ساتھ ہی ساتھ کے جو 13 ان کے سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اس کے حوالے سے خاصی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ایسکلیٹنگ دیئر, بیکاز 20 سال وہاں رہ کے کوئی ڈفرنس ایز سچ نہیں ہوا, اینڈ دے ہیڈ ٹو لیو. سو ناؤ وین دے آر ناٹ ایون ان افغانستان, ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی, اینڈ یور کامنٹس. Thank you, Ma'am Sadia, for having us as speaker. First of all, Assalamu alaikum, everyone, and I hope everyone is fine and good. ایکچولی دیکھیں, جو آپ نے یو ایس کی طرف سے ہائی لیول کے اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے, وہ ان کے کوئی سینیٹر ہیں, ان کے طرف سے بیان آیا ہے. لیکن اگر ہم پینٹاگون یا ان کی گورنمنٹ کے امپورٹنٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں یا ان کے بیانات سنتے ہیں, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دے آر رائٹ ناؤ collaborating with افغان طالبان. And Afghan Taliban have, literally given them protection. I tweeted 2 days back that the US Marines are now safely under the protection of Afghan Taliban forces. ٹھیک ہے, سو ان کے ساتھ اس وقت ایک اچھا ورکنگ کمبینیشن یا ورکنگ میکینزم نظر آ رہا ہے. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو میرا انالیسز ہے, وہ یہی کہتا ہے, جتنا سر جاوید نے بھی کہا, کہ الٹیمیٹلی America will accept Afghan Taliban, and we are seeing the signs of it. It's like it will happen because they don't have any other choice. کیونکہ جو دوسری چوائس ہے it's ISKP, اور ISKP کے ساتھ collaborate کرنا it's near to impossible. کوئی بھی کنٹری ان کے ساتھ بیک اینڈ پہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن مطلب لائک فارملی نہیں کر سکتے. اور نہ ہی ISKP کی اتنی ہیوج لیول کی پریزنس ہے, نہ ہی ان کی اتنی آئیڈیالوجیکل فین بیس ہے کہ ان کے ساتھ collaborate کیا جائے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یو ایس ملبہ ڈال رہا ہے, یا مطلب لائک یو ایس, ظاہر سی بات ہے, بہت سے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس جو ہے اس وقت از آن دی ریسیونگ اینڈ. Obviously they are on the receiving end, but we have to analyze one thing. US never came to Afghanistan to win the war. ٹھیک ہے, وہ کبھی جنگ جیتنے نہیں آئے تھے. They wanted to destabilize the region, ٹھیک ہے, which they have successfully done it. ٹھیک ہے, they wanted to boom their war industry, or just as we call it weapon sales, انہوں نے اس کو کیا ہے. ابھی ویکی لیکس کے اندر بھی ہمیں ملٹیپل اس کے شواہد مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ویپن ٹیسٹنگ ہوئی اور ویپن بیچے گئے افغانستان کو ایک کیس بنا کے یا ٹیسٹ بیڈ بنا کے. تو یو ایس نیور کیم ٹو win the war. They just wanted to contain Russia, some sort Sir, some we are losing. This is breaking. Is it audible now? Okay. آپ کی آواز بہت بریک کر رہی ہے. کین یو ریجوائن اس پلیز؟ اچھا, میں ریجوائن کر لیتا ہوں کہ میری آواز بریک کر رہی ہے تو. Thank you. So, sir, would you like to comment on what PSF said a while back?
دیکھیں سعدیہ، اگر آپ ریئلسٹکلی اسپیکنگ، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ امریکہ کو وہاں پہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ ان کے لیے بڑا بے انتہا مشکل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. دیکھیں ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ، اگر آپ اس کو تھوڑا سا آپ اس اینگل سے دیکھیں، ان کی جو گلوبل پریسٹیج ہے وہ بڑا سیریس سیٹ بیک اس کو لگ چکا ہوا ہے. اب اگر دوسری سمت پہ یہ دیکھیں کہ طالبان کی وکٹری کس انداز سے ان جہادی تنظیموں کو امبولڈن کرے گی جو سمجھتے تھے کہ طالبان کی وکٹری کے ساتھ ہی، بلکہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ از بیٹیبل، اور ان کو اگر طالبان شکست دے سکتے ہیں تو باقی جو جہادی تنظیمیں ہیں جس میں داعش نمبر 1 ہے، اور اس وقت وہ سیریا میں بہت ایکٹیو ہیں، عراق کے اندر وہ ان کی پریزنس موجود ہے، لیبنان کے اندر جہادی تنظیمیں ہیں. آپ اگر دیکھیں تو یہ جتنی موومنٹ آپ کو نظر آتی ہیں وہ امبولڈن ہو چکی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اب بڑا ڈیفیکلٹیز کریٹ کرنی ہے امریکنس کے لیے. امریکہ نے بہت بڑا گیمبل کھیلا کہ افغانستان کے اندر آئے. اب وہ گیمبل اٹ ہیزنٹ پیڈ بیک، اور اب ہوا کیا ہے کہ ان کو جو شکست ہوئی ہے تو اب یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک امپریشن ساری دنیا میں چلا گیا کہ امریکہ اپنی تمام جو ان کی صلاحیت تھی ملٹری، اس کے باوجود بھی، اپنی اکنامک پاور کے باوجود بھی، ان کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹم جو وہ آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں افغانستان میں، وہ سارا کچھ استعمال کرنے کے بعد اگر وہ ایک ریگ ٹیگ ملیشیا کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے افغانستان کے اندر نون ایز طالبان، تو آپ یہ کوشچن مارک تو ان کی ایبلٹی پہ آتا ہے کہ کیا ان کی، ابھی آپ اگزامپل یہ بھی دیکھ لیں کہ جب ان سے پوچھا گیا پریزیڈنٹ بائیڈن سے جو طالبان نے کیپچر کیا کابل کو، تو ان کا خیال تھا کہ ابھی ان کو غالباً 1 سال لگے گا طالبان کو کابل تک پہنچنے میں، اور ود ان 2 days وہ کابل پہ پہنچ گئے. تو ناؤ دیر از اے بگ کوشچن مارک آن دی ایبلٹی آف امریکن انٹیلیجنس جو آپریٹیوز ہیں ان کے لیے بھی، کہ اتنی بڑی تعداد میں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی کام کر رہی ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ سی آئی کو دیکھیں، اس کی فنڈنگ دیکھیں، تو اگر وہ یہ پریڈکٹ یا فور کاسٹ نہیں کر پائے کہ طالبان کتنا جلدی وہ کابل کو کیپچر کر سکتے ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی بڑے کوشچن مارک ان کی ایبلٹی کے اوپر آتے ہیں. اور ابھی آپ Right. دیکھیں جو کیوس کریٹ کیا انہوں نے، جس کو ایویکویشن کا نام دیا گیا، تو یہ بھی تو بہت بڑا بلاٹ ہے امریکنس کے اوپر کہ وہ اپنے لوگوں کو پرامن انداز سے وہاں سے ایویکویٹ نہیں کر پائے، اور وہ داعش کو موقع ملا اور انہوں نے ان پہ اٹیک بھی کیا، اور انفارچونیٹلی 200 قیمتی جانوں کا لاس بھی وہاں پہ ہوا. Right. Sir, thank you so much. Moving back to Pakistan Strategic Forum, لیکن اس سے پہلے جو question ہمیں ملے ہیں. Assalamu alaikum, ma'am Sadia. Actually, I have a question that like Afghanistan, the foreign forces withdrew for it. How do you see the foreign troops in Middle Eastern countries like Iraq and Syria would withdraw their forces from there or not? Because recently the statements from Iraq state administration, Ali Rashid, یہ question آپ نے کیا ہے, لیکن I think it's totally irrelevant from today's topic. Unfortunately, I don't think we'll be taking it today. But if any of the panelists want to respond to it, please go ahead. کہ کیا سیریا سے بھی افواج جو ہیں وہ نکلیں گی, یا جو بھی وہاں کا کیوس ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا. I think we will do it in some other session. But if one of the speakers want to respond to it, I have no problem. Can I respond to it if Sir Javed allows? جی جی پلیز آپ بولیے. اوکے تھینک یو. دیکھیں میں نے ہمیشہ ہر اسپیس میں ایک بات کی ہے کہ یو ایس ودرا جو کر رہا ہے نا ملٹیپل کنٹریز سے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے کچھ تک سیریا ہو, دے ہیو شفٹڈ دیئر پالیسی. ٹھیک ہے, اگر جو لوگ اس وقت تک جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کوڈ کو پڑھیں. کوڈ ایک پرٹیکولر اسٹریٹجی ہے ٹو کنٹین چائنا, جس کے اندر ان کا جاپان لائے ہے, انڈیا لائے ہے, اور آئی تھنک آسٹریلیا ہے تیسرا. تو اب وہ ری گروپ کر رہے ہیں اگینسٹ چائنا. ٹھیک ہے, ان کی جو پریزنس ہے بہت اسٹرانگ ہے جی قطر کے اندر. ٹھیک ہے, بہت اسٹرانگ پریزنس ہے. یو ایس کے جتنے ابھی بھی جو اسٹرائک ہوئی ہے وہ قطر سے ہی ان کے جہاز آئے ہیں, کویت میں بھی ان کی پریزنس ہے. تو یو ایس یہاں سے گیا نہیں ہے. ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ سمندر میں کھڑے ہوئے, بہت قریب ہیں, میں لوکیشن کا نام نہیں لوں گا ڈیو ٹو سرٹن ریزنس, بٹ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. CV-6 کھڑا ہوا ہے, تھنک سو ایک اور بھی کھڑا ہوا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ یو ایس از ناٹ پولنگ آؤٹ ایگزیکٹلی, بٹ اٹس ری گروپنگ اگینسٹ چائنا. تو یہ پوائنٹ بہت کرٹیکل ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک میں بات تھوڑی سی اس میں ایک اور ایڈ کر دوں, اف یو الاؤ. دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یو ایس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جی کتنے عرصے کابل رجیم جو ہے نا وہ کھڑی رہ سکتی ہے. ایٹ لیسٹ میں اس کو مطلب اس لیے نہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار, اس کی ریزن ہے, میں آپ کو ریزن دے دیتا ہوں. وہاں پہ آلموسٹ 100 انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ نیٹو کی بھی ہیں یا مطلب یو ایس کی ہیں وہ کام کر رہی تھیں.
Is it not possible کہ جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ جی یو ایس انڈیا کی انٹیلیجنس پہ ریلائی کر رہا تھا, انڈیا کی انٹیلیجنس اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ریلائی کیا جائے. یو ایس نے یہ جان کے کیاس کریٹ کیا ہے, یو ایس نے جان کی یہ امپریشن دیا ہے, یہ میرا پرسپیکٹو ہے, جان کے امپریشن دیا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, جسٹ بیکاز ٹو کریٹ فردر پینک اینڈ کیاس ان افغانستان. اور انہوں نے اس کو اچیو بھی کیا, کابل ایئرپورٹ کے آپ انسیڈنٹس دیکھ لیں, انہوں نے اس کو اچیو کیا اس چیز کو. تو دس از مائی ٹیک آن اٹ, بٹ obviously ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, بٹ دس از مائی ٹیک آن اٹ. تھینک یو. Right. So anybody else wants to question, please, you can, where, I've mentioned it up here. Hamari question posted that I'm not کی طرف سے ایک بڑی اسٹون اسٹیٹمنٹ آئی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو کوشچن اباؤٹ دیٹ, بٹ بفور دیٹ ہمیں انڈیا سے ایک کوشچن آیا ہے. طالبان آر پیٹریوٹس آف افغانستان, تاجکس لائک امراللہ صالح آر CIA ایجنٹس. So that's not a question, Atme. I think it's just your comment on that. And Hamza Masood نے سوال کیا ہے, how will EIA take care of remnants of NDS and ANA that may do sabotage activities? Sir, peace spoilers کی بات کریں, اور future for Amrullah Saleh and Ahmed Masood, and will TTP join hands with ISKP against EIA if EIA pressurizes them to surrender or merge? So first of all, sir, EIA will take care of remnants of NDS and ANA that may do sabotage activities. Your comment, sir? ہیلو سعدیہ, آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی سر, آپ سے پوچھا سعدیہ نے. سعدیہ, کین یو پلیز ریپیٹ دا کوسچن؟ Am I audible? آپ کی آواز بروکن آ رہی ہے. کین یو ریپیٹ دا کوسچن؟ میری آواز بروکن آ رہی ہے. اسد, کین یو ریپیٹ the question? جی سر, the question is, the question is جو ہم مسعود نے پوچھا ہے, اور وہ question یہ ہے کہ how will EIA take care of remnants of NDS and ANA that may do sabotage activities? Sir, talking about peace spoilers within Afghanistan. I think, Sadia, of course, the peace spoilers were there even before the fall of Kabul and all the major cities. And we know that how they were operating in Afghanistan and damaging Pakistan and damaging the peace efforts over there. When Taliban were engaging the global community in Doha, I think we know that our neighbor intelligence agency, in collaboration with the Afghan intelligence agency, because President Ghani was left out of the negotiations process in Doha, and I think they tried to sabotage the whole the whole peace process in Afghanistan. While on the contrary, Pakistan always supported the peace process, Afghan-led, Afghan-owned peace process, and intra-Afghan dialogue was always important for Pakistan. So I think everybody knows, including the Americans and the Europeans, know that who is the spoiler over there. India, of course, was in Afghanistan just for one reason, and the reason was to destabilize Pakistan, nothing else. They were not friends of Afghanistan. They were not friends of the Afghan people. They didn't want to participate in the rebuilding process in Afghanistan, though they spent a lot of money over there. But the only purpose was to be visible in Afghanistan. They started constructing roads and parliament building, etc., because they wanted to have some iconic landmarks in Afghanistan, so the people could remember that, look, this is what the Indians did for us. While on the contrary, secretly, what they were doing, they were trying to create chaos in Pakistan, sponsor terror activities in Pakistan, sponsoring, financing, training Baloch insurgents in Balochistan, and even providing every kind of support and facilities to the Taliban, Tehreek-e-Taliban Pakistan, who had taken refuge in border areas between Afghanistan and Pakistan. So I think the only peace spoiler in the whole process, in the whole deal, was India. And the singular failure in Afghanistan has turned out to be India as well, Sadia.
Hello, Sadia. Sadia, can you hear us? I think she needs to rejoin. PSF, would you like to add something to that, please? Yeah, sure. I would like to add few points over here. First of all, we have to understand that इंडिया अफगानिस्तान में कर क्या रहा था. इंडिया सिर्फ उसका एक मकसद था कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, ठीक है. And I would say they tried their level best, ठीक है. They tried their level best. They did everything. बट मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में स्पेशली इन आवर बॉर्डर एरियाज और क्या कहते हैं बलोचिस्तान और केपी के इन स्पेसिफिक, इसमें कुछ रोल ईरान का भी है, ठीक है. क्योंकि ईरान वी नो वी हैव कैटेगोरिकली डिलीवर्ड सो मेनी डोजियर्स टू ईरान दैट यू आर आल्सो इन्वॉल्व. तो ईरान की जो आईआरजीसी है उसका भी नेक्सस रहा है एनडीएस और रॉ के साथ. बट ऑब्वियसली इस सारी ग्रेट गेम के अंदर जो सबसे बड़ा लूजर हमें नजर आता है इट्स इंडिया, because it has lost all its investment in Afghanistan, and India is not the friend of Afghanistan like they used to say. And right now, if you watch Indian media, which is more of like a Cartoon Network show, but if you watch them, they are right now blaming their allies, which is US. That US is actually lost, and we have lost because of the US. So they are right now in the panic, but obviously they have lost billions of dollars and their credibility. ناٹ اونلی دیٹ, میں ایک بات یہاں ایک اور ایڈ کر دوں, یہ ساری جو ان کی جو یہ پلان آپ کہہ لیں یا ڈاکٹرائن کہہ لیں, اٹ واز سیٹڈ بائی اجیت دوول. اگر اجیت دوول کی آپ ہسٹری دیکھیں تو ہی واز اے سینئر پولیس آفیسر, ہی واز ناٹ اے ملٹری انٹیلیجنس آفیسر. تو جب آپ پولیس آفیسر کے اوپر اپنی پوری ڈاکٹرائن بنائیں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا. تھینک یو. Thank you so much for handling. Sir Javed is my mentor since, so I was sure that he's going to handle the situation even if I'm lost from this. क्योंकि यहाँ पे connection जो है वो हमारा sometimes spaces में it ditches us. Anyhow, coming back to the question, sir, I asked you about the territorial waters. I hope कि आपने उसका आंसर दे दिया था. वो जो अभी आज चाइना की तरफ से काफी stern statement आई है अमेरिका के खिलाफ, और उसके अलावा जो एक क्वेश्चन स्लाइटली सिंपल बट देन आयशा ताहिर वांट्स टू नो कि if we can ask Sir Javed कि why people of Afghanistan are not happy with Taliban regime, why are they evacuating although Taliban are Afghans instead of the former US backed government, then why? तो क्या कोई animosity है towards Taliban? देखिए सादिया, अगर आप इफ़ यू लुक एट दी डेमोग्राफिक कंपोजिशन इन अफ़गानिस्तान, तो एक तो आपको ये बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि अफ़गानिस्तान में इवन पश्तून जो हैं वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं, अबाउट 44%. बाकी उसके अंदर ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं. तो ये सारे लोग मिल के अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी कंपोजिशन बनती है. अब आपने कहा उनके बकौल उनके कि अफ़गान लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करूँगा कि तालिबान को अगर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो इतना खामोशी के साथ उनकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, नॉट अ सिंगल पर्सन रोज अगेंस्ट देम. और जो वो एग्जांपल दे रही हैं कि काबुल से जो लोगों का इनखला हुआ, तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने माजी में तालिबान के ख़िलाफ़ और फॉरेन ट्रूप्स के साथ मिल के काम किया हुआ था. तो गालिबन उनके जहन में कुछ एप्रीहेंशंस होंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि तालिबान ने रिपीटेडली कहा कि जो भी माजी में फॉरेन ट्रूप्स के साथ काम कर चुका हुआ है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी और उनको हार्म नहीं किया जाएगा. आप देखें तालिबान बार बार एक और बात भी तो कर रहे हैं, इसके ऊपर भी तो हमको नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है काबुल से, वो तमाम पढ़े लिखे यंग लोग देखें. सादी, अगर आप 20 साल जंग को देखें तो वो बच्चे जो 20 साल पहले पैदा हुए आज वो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने पूरी इस जंग के अंदर वो आज 20-21 साल की एज को पहुँच चुके हुए हैं. और उनके लिए वो बिलीव करते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद उनके पास स्पेस नहीं रहा. और ये इसको स्ट्रेंथन किसने किया? जब आप 1 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं, अमेरिकन ट्रूप्स उनको लेके जाते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि हज़ारों वो लोग और लाखों वो लोग जिन्होंने कभी काम तो नहीं किया हुआ था फॉरेन ट्रूप्स के साथ, लेकिन इस उम्मीद पे कि शायद वो भी किसी तरह उनको भी किसी प्लेन के ऊपर सीट मिल जाएगी और वो प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ वो जा सकते हैं. अगर आप यही देखना चाहते हैं तो आप भी दुनिया के किसी भी मुल्क में करके देख लें. आप किसी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग मुल्क के अंदर ये कह दें कि कल से अमेरिका आपके 5 लाख लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराएगा या उनको लेके अमेरिका जाना चाहता है, तो 50 लाख लोग वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे खड़े होंगे. तो अफ़गान जो है बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं, तो जब ही तो जाके उनको ये जीत हुई है.
کہ دیکھیں سعدیہ جس انداز سے جس امپیونٹی کے ساتھ وہاں پہ جو فارن ٹروپس تھے انہوں نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا. افغانز جو ہیں ان کا جو کوڈ آف آنر ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا. وہ لوگوں کے گھروں میں گھسے, مڈ نائٹ ناکس ہوئیں, خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور بچوں کو بوڑھوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ نہیں تھی؟ طالبان تو لوگوں کے پروٹیکٹر تھے وہاں پہ, اور بنیادی طور پہ وہ آکوپیشن ٹروپس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے. دیکھیں ان کی آئیڈیالوجی سے آپ اور میں اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی پرائمریلی وہ افغانز ہیں اینڈ دے آر ویری پراؤڈ پیپل ایز ویل. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغان لوگ طالبان کی مخالفت پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ توقعات تو شاید کہ امریکہ میں یا کسی اور کیپٹل کے اندر یا ہمارے نیبرنگ کنٹری جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے اندر یہ باتیں بڑی ہوتی رہتی ہیں. آج بھی دیکھیں انفارچونیٹلی طالبان کو ٹیررسٹ کے طور پہ پکارتے ہیں, اور طالبان جو ہیں بنیادی طور پہ اس وقت ڈیفیکٹو رولرز ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں, ڈاٹس کو جوڑیں, تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ افغانستان کو تختہ مشق بنایا گیا, ان کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. وہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ان کے ٹروپس تھے انہوں نے جو آپریشن کیے اس میں طالبان کو تو شاید نقصان پہنچا ہوگا, لیکن افغان پاپولیشن جو ہے اس نے بہت زیادہ سفر کیا. تو آئی ڈونٹ بلیو کہ افغان لوگ جو ہیں دا پیپل آف افغانستان وہ طالبان کے لیے سپورٹیو نہیں ہے, کیونکہ افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. وہ آپ کو کابل میں تو نظر آئے گا, جو باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کابل میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور وہ مائنورٹیز سے ان کا تعلق ہے, ازبکس ہیں, تاجکس ہیں. تو اگر آپ ان کے اینگل سے دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا شاید یہ پورا افغانستان وہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں, جبکہ آن دا کانٹریری ایسا ہے نہیں ہے. رائٹ سر, کوئکلی ہم کوشچن پوچھ لیتے ہیں پی ایس ایف سے. فیوچر آف امراللہ صالح and احمد مسعود, also will TTP join hands with ISKP against EIA if EIA pressurize them? That's by Hamza Masood, and if you can answer these questions please. دیکھیے جی جی سعدیہ مجھ سے کوشچن کیا آپ نے؟ سر میں نے پی ایس ایف, آپ بتا دیجیے, I have no problem. چلے میں بریفلی آپ کو بتا دوں. وہ یہ ہے کہ اگر 1996 سے 2001 کے اندر جو آپ کو سچویشن نظر آتی تھی جس میں وار لارڈس تھے جو طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے, جس میں عبدالرشید دوستم تھا, احمد شاہ مسعود تھے اور باقی جو کمانڈرز تھے جو سابقہ مجاہدین تھے, لیکن اب سچویشن بدل چکی ہوئی ہے. اب تو وہ بڑا ڈریڈڈ جو وار لارڈ تھا عبدالرشید دوستم, وہ 2 دنوں میں مزار شریف چھوڑ کے بھاگ کے ازبکستان چلا گیا. اور ابھی پنشیر ویلی کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بھی پیس نیگوسیشنز کر کے اور افغان طالبان کے ساتھ ایک پیکٹ کر لیا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ سچویشن وہ نہیں ہے, یہ لوگ 2 لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں. عبداللہ تو خود طالبان سے نیگوشیٹ کر رہا ہے وہ, اور وہ سیکرٹلی اس پرابیبلی اس ایفرٹ میں بھی ہے کہ اس کو کوئی اس میں اسپیس مل جائے طالبان کی جو بننے والی گورنمنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ان کو نظر آتی ہے کہ جو وہ وائس پریزیڈنٹ ہے سابقہ وہ یا کوئی اور جو ایکس آپریٹیوز ہیں سابقہ گورنمنٹ کے, وہ طالبان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. Right, PSF, would you like to comment please? تھینک یو. سعدیہ دیکھیں, امراللہ صالح کی بات ہوگی یا جنرل دوستن کی بات ہوگی, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ امراللہ صالح, اف پنشیر کا فیصلہ نیگوسیشن سے نہ ہوا, پیس ٹاکس کے ذریعے نہ ہوا, جو کہ طالبان کی اٹ موسٹ پرائرٹی ہے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ بلڈ شیڈ نا, they want international recognition, that's why they have kept the blood this violence level very low. اگر لیکن پھر بھی پنشیر کا فیصلہ نیگوسیشن سے نہیں ہوتا تو پھر امراللہ صالح کا بڑا ہی ڈارک فیوچر ہے. بٹ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ MI-17 ایٹ لیسٹ 3 یا 2, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ 3 بٹ 2 آر شیور کہ امراللہ صالح کے پاس ہیں پنشیر میں. تو ہی ہیز دا چانس ٹو فلائی فرام پنشیر ٹو تاجکستان اور ازبکستان, بٹ ٹائم ول ٹیل. لاسٹ I think I will comment on the TTP or the ISKP thing. دیکھیں یہ جتنی بھی جماعتیں نا, ہم نے آج بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے, ہمارے ایڈیٹر ان چیف طلحہ احمد نے, وہ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, ایک آج یہ لیٹسٹ آرٹیکل پبلش کیا ہے. یہ جو یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا, یہ ان کی ری برانڈنگ ہوتی ہے وقت کے حساب سے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ری برانڈنگ ہو سکتی ہے, مرجر بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی بات بتا دوں کہ جیسے ہی افغان طالبان گورنمنٹ فارم کریں گے افغانستان کے اندر, جو کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے ملٹیپل نیگوسیشن چل رہی ہیں, then you will see the disarmament of Afghanistan by the IEA forces. آپ دیکھیں گے اس چیز کو. اور انہوں نے آج بھی اناؤنس کیا اور پہلے بھی اناؤنس کیا ہے کہ بہت سے بارڈر ایریاز ہیں جہاں پہ نان اسٹیٹ ایلیمنٹس موجود ہیں, تو وہ ان کو ڈس آرم کریں گے.
مرجر ہوگا, ہو بھی سکتا ہے ٹی ٹی پی کا آئی ایس کے پی یا آئی ایس آئی ایس کے ساتھ, بٹ دا پوائنٹ از کہ دے ول بی ڈس آرمڈ ایونچولی. اور میں یہ بھی اس میں بات ایڈ کر دوں کہ طالبان نے آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم آف دیٹ آئی ایس کے پی ہیڈ, بٹ سوائے اس کے اس کو جیل سے نکال کے طالبان نے ایگزیکیوٹ کیا, بیکاز طالبان کنسیڈر آئی ایس کے پی اور آئی ایس ایز یو نو خوارج. ٹھیک ہے, تو طالبان کو ڈسارم کریں گے, آپ دیکھیں گے. تھینک یو. Right. Sir Javed, moving on to you, another Hamza. I think Hamzas all over the world are really curious. They're asking very smart questions. So this is Muhammad Hamza from Islamabad again. And but that's different Hamza asking you question. What are the opportunities of future collaboration between the US and Pakistan, especially given the recent surge of ISKP? Yes, of course. I think, Sadia, there is no two opinion that Pakistan and America, they have been very close allies in the past as well. Pakistan used to be the most allied ally of the USA when they were fighting against the Soviets. And even today, I think Pakistan has a very, very important strategic location. And no global power, including USA, can ignore Pakistan as far as its strategic location is concerned. Because Pakistan has access to Central Asia, it has access to South Asia, to Middle East, and beyond as well. So I think it is important to understand that Pakistan, given its strategic location, is an important player in this particular region and globally as well. And I don't believe Americans would ever try to isolate Pakistan as India has been trying to do that. Though they could have good relations with New Delhi, but those relations would not be at the cost of Pakistan or Pakistan's relations with India, with America. So I think future course of action as far as relations are concerned is very clear. America and Pakistan both would like to forge very close, very friendly ties and strategic ties as well. So I don't see any kind of fissures as far as Washington and Islamabad ties are concerned. There could be ups and highs and lows, and could be certain complications as well. But given the reality, the ground reality, Washington and Islamabad would like to continue to collaborate on in various fields, including the regional integration of Afghanistan, and I think, futuristically speaking, Pakistan could play a very, very important role in kind of providing a bridge between China and America as well, because Pakistan is friends with China and friends with USA as well, and Pakistan does not compromise its stance as far as its friendship with China is concerned. So I think Pakistan has been very, very categoric that its relations with China are not at the cost of USA, and vice versa as well. Right. So Ma'am, could you kindly explain people again how to ask the questions? I think it'll be appropriate now. Thank you. I did. I'm going to explain them again. اوپر ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ٹویٹ, اس ٹویٹ کے نیچے آپ کامنٹس میں اپنے questions پوسٹ کر سکتے ہیں so that we can ask as many as possible. You can also DM me, but I'll prefer the comments because DM is like a complete other way. بہرحال, اور سر جدون جو ہیں, he was former head of news and current affairs, Radio Pakistan, and has about 40 years of experience as far as journalistic fraternity is concerned. IR expert ہیں, دہلی میں posted رہے ہیں, multiple جگہوں پہ پاکستان representation کرتے رہے. So I think it's an opportunity that we can learn from him, particularly آج کل جو situation ہے geopolitical اس حوالے سے. Moving on to the next question by Hamza, which I'm going to direct to PSF. Please, aap suniyega. Russia never encouraged a radical regime like IEA due to its fragile Middle Eastern neighborhood. It is existential threat for them, provided the history. Do you think it's a threat for them? دیکھیں, ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو obviously رشیا نیور پریفرڈ افغان طالبان, اس کی ساری ہمیں ہسٹری پتہ ہی ہے وہ کیا ہسٹری ہے. بٹ اس وقت جو سچویشن ہے نا گراؤنڈ کے اوپر, وہ تھوڑی چینجڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ طالبان نہیں ہے, وہ USSR نہیں ہے, اور اس وقت آئی وڈ سے کہ طالبان کے اوپر اگر کسی کا کنٹرول کہہ لیں یا مطلب ایج ہے نا سب سے زیادہ, تو چائنا کا ہے. ٹھیک ہے, وہ اور وہ ہمیں بڑا واضح نظر بھی آ رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ طالبان وانٹ دی ڈیولپمنٹ آف افغانستان, اینڈ اٹس اونلی چائنا وچ کین پرووائڈ دیٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے,
تو اور میں اس کو جوڑ اس لیے رہا ہوں اس بات سے کہ رشیا آلسو از ان ہیوی انفلوئنس آف چائنا. ٹھیک ہے, رشیا کے اوپر چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو رشیا آبویسلی دیکھیں کہ ایک لمٹ تو کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن یہ طالبان انہوں نے ویسے ہی اناؤنس کر دیا کہ ان کی ایکسپینشنسٹ سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب ریسنٹلی طالبان کی اور ایون دا فال آف کابل سے پہلے جو طالبان کی اور چائنیز فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بات کیٹیگوریکلی کہی گئی ہے چائنیز کی طرف سے طالبان کو کہ آپ ہمارے معاملات میں نہیں بولیں گے, اور طالبان نے کہا کہ آپ ہمارے معاملات میں نہیں بولیں گے. تو بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جب انٹرنل معاملات میں نہیں بولیں گے, اور طالبان نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اپنا ایجنڈا جو ہے وہ یا ہمارا جو ویژن ہے یا مشن ہے اس کو چائنا میں ایکسپورٹ نہیں کریں گے, تو اس سے بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں. وہ کہاں نہیں ایکسپورٹ کریں گے یہ وہ جگہ کا نام میں نہیں لوں گا, لیکن مطلب لائک وہ نہیں کریں گے. اسی طرح ان کی رشیا کے ساتھ بھی سیٹنگ ہوگی, اور اسی طرح ان کی ٹرکی کے ساتھ بھی ہے. تو دا پوائنٹ از کہ آئی ڈونٹ فیل کہ رشیا انسیکیور فیل کرے گا, کیونکہ رشیا تو آلریڈی ہیوی چائنیز انفلوئنس میں ہے, اینڈ رشیا از رائٹ ناؤ a very big ally of China in this particular region, or they are trying to counter the western bloc. So I don't think so کہ رشیا جو ہے رشیا کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوگا. I don't think so. Thank you. Thank you. Hamza, I hope it's answered. And Hamza's third question, Sir Jadoon, please, it's for you. The great game that is going to be played in this region, what your presence says about the unification of South Asia and Middle East, is it possible or just a hyperbole and a very exaggerated assessment? دیکھیں جو گریٹ گیم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو بیسیکلی ہمیشہ سے افغانستان میں اس کو کھیلا گیا, اور افغانستان واز دی پلے گراؤنڈ. اور جو باقی ریجنز کی بات وہ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں گریٹ گیم کا کوئی حصہ ہے. لیکن ایک بات سعدیہ سر میں نہیں, ان کا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا کیا اس میں آئیڈیا ہے کہ یونیفیکیشن آف ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی فیزیبلٹی کے بارے میں, اور از اٹ پاسبل یا یہ صرف ایسے ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے؟ میرا خیال پاسبل ہے. ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ ایک بالکل ڈسٹنکٹ ان کی فارن پالیسی بھی ہے, ان کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور مڈل ایسٹ کی اگر پالیٹکس کو آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ پین عربزم کے اوپر وہ بیسیکلی بیس کرتی ہے. اور ساؤتھ ایشین ریجن بالکل ڈفرینٹ ریجن ہے. ان کی ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں تو کامنالٹیز تو ہو سکتی ہیں ان کے اندر, لیکن جس یونین کی یا جس ایسوسیشن کی وہ بات کر رہی ہیں وہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان میں اس انداز سے پاسبل نہیں ہے. ہاں, ریجنل کوآپریشن جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے, چاہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, چاہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, یا وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, یا وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. تو جو ایک ریجنل بیسیکلی کولابریشن ہے, کوآپریشن ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی پاسبل ہے. لیکن جس انداز کی وہ بات کر رہے ہیں غالباً وہ تو بڑا فار فیش نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا سعدیہ, کہ تمام ملک جو اس وقت ہیں, ایک ایسا ملک افغانستان جو کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, وہاں 50 ملین ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے, وہاں پاورٹی آپ دیکھ لیں, ان کا جو رورل پارٹس ہیں ان کی وہ کس طرح کی کنڈیشن میں لوگ رہتے ہیں. اب وہ پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے, تو کبھی تو ایک بڑی طاقت ان کو اپنا اس جنگ کا حصہ بنا لیتی ہے, کبھی دوسری کبھی تیسری بنا لیتی ہے. ابھی پھر سے دو باتیں چل رہی ہیں کہ نیو گریٹ گیم. تو میرا خیال ہے کہ ایون امریکہ کو, یورپ کو, رشیا کو, چائنا کو, وہ تمام ریجنل کنٹریز کو چاہیے کہ دے شوڈ لیو alone دی افغان پیپل, let them decide their own destiny, let them decide their own future. I think they're quite capable, they can do that. اور اگر ان کو آپ ان کی حال پہ چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی جو ڈیسٹنی ہے, اپنا فیوچر ہے, وہ اس کا فیصلہ بھی کر لیں گے, وہ گورنمنٹ بھی فارم کر لیں گے, اور وہ کسی کے لیے کوئی تھریٹ پوز نہیں کر رہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ان کو انویٹ کیا گیا, انہوں نے تو کوئی انویژن کسی کے اوپر نہیں کیا. ہاں, یہ بات ہے کہ اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ اب وہ ایک بہانہ داعش کا بھی ہو سکتا ہے, یا وہ باقی جو تنظیمیں لائک القاعدہ کی بات وہ کرتے ہیں ان کو بیس بنا کے, تو وہاں پہ دے کنٹینیو ٹو انٹرفیئر ان دی افیئرز آف افغانستان, تو دیٹ وڈ بی آئی تھنک ایکسٹریملی انفارچونیٹ. اب 40 سال کی جنگ کے بعد ہم ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ اگر پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لیٹ دیم ڈو دیٹ. Right. آئی تھنک تمام جو گلوبل میجر ریجنل کنٹریز ہیں, گلوبل کنٹریز ہیں, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم, اٹس ہائی ٹائم کہ دے شوڈ لیو the Afghan people alone and let them decide their own fate.
Another question is from India. I think his name is Arpit, saying, very good discussion. I'm from India. I had one question in relation of Saudi Arabia and UAE and Taliban. In 90s, they recognized Taliban, but why Saudi Arabia and UAE are not much in news this time? Is Qatar versus Saudi rivalry will play in Afghanistan? So anybody wants to answer, please go ahead. Do you want me to repeat the question? No, I get the question. अगर सर जवाब देना चाहें तो सर प्लीज दे दें जवाब. जी सादिया रिपीट कीजिएगा प्लीज. जी सर. अर्पित हैं इंडिया से, कहते हैं कि डिस्कशन बहुत अच्छी है और वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो रिलेशन था तालिबान के साथ, कि रिकग्निशन मिली थी लेकिन अभी क्यों वो इतना न्यूज में नहीं है. क्या कतर और सऊदी राइवलरी जो है वो इसमें कोई रोल प्ले कर रही है? देखें वो क्वेश्चन तो उनका इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप उनका पास्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो सऊदी इन्वॉल्वमेंट अफगान अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रही है और इसी तरह जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो भी तो सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ ने मिल के यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिल के अफ़गानिस्तान में उनका क्योंकि इन्फ्लुएंस भी था और माजी में जब मुजाहिदीन को फॉर्म किया गया तो उनको फाइनेंस भी उन्होंने किया, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की और वहाँ से लोग भी आए मिडल ईस्टर्न कंट्री से जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में जहाद में उन्होंने हिस्सा भी लिया. तो अब की क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो क्वाइट चेंज्ड है इस वक्त जो बेसिकली विड्रॉल हो रहा है वो जिस अंदाज से हो रहा है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया अमेरिकन को एनॉय करना चाहेगा या यूएई उनको इस बात पे नाराज़ करना चाहेगा कि वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इस तरह का रोल प्ले करें जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो, वहाँ पे एवैक्यूएशन के अंदर कोई इम्पेडिमेंट क्रिएट करना चाहता हो. आई थिंक दे वुड लाइक टू स्टे बैक. कहते हैं वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर वो चलेंगे और देखेंगे कि जब तालिबान क्योंकि देखें उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं सऊदी अरेबिया की. उनकी रॉयल फैमिली के अंदर जो रिफ्ट हैं वो भी नज़र आते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि MBS ने वहाँ पे बड़े रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हुए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर. वहाँ पे ख़वातीन को चलें गाड़ी चलाने की परमिशन दी, बाहर निकलने की परमिशन दे दी, सिनेमा हाउसेस खोल दिए, सोसाइटी को लिबरलाइज वो कर रहे हैं. So I think he would like to be seen to be a person who is indulging or supporting any retrogressive forces बकौल उनके. तो तालिबान बुनियादी तौर पे ना तो किसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई उनको सपोर्ट करेगा तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. तो आई थिंक सिमिलरली जो UAE है वो भी इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी को अडॉप्ट करके बैठा हुआ है. वो देखेंगे ये कि जब अफगानिस्तान से कंप्लीट विड्रॉल हो जाता है फॉरेन ट्रूप्स का तो क्या तालिबान जो गवर्नमेंट बनाएंगे उनकी रिकग्निशन का क्योंकि अब सबसे बड़ा जो टेस्ट आने वाला है अफगानिस्तान के ऊपर वो ये होगा कि सबसे पहली रिकग्निशन कहाँ से आएगी. तो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है अगर कि तालिबान को इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं तो जो फर्स्ट कंट्रीज जो अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट को लेड बाई तालिबान उनको रिकग्नाइज करने वाले मुल्क होंगे पॉसिबली. तो उनमें वो पाकिस्तान भी हो सकता है, टर्की भी है, ईरान भी हो सकता है, इसी तरह सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी हो सकते हैं. तो पॉसिबली आई थिंक वो ये देखना चाह रहे होंगे कि काबुल के अंदर ऊँट जो है किस करवट बैठता है. एक दफ़ा जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है और उस गवर्नमेंट को नज़र आ जाता है कि वो चलने वाली गवर्नमेंट है, उसमें इंक्लूसिवनेस भी है और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट के ज़रिए वो गवर्नमेंट वजूद में आई है. तो आई थिंक तब उनका कोई रोल होगा और वो रोल भी इस तरह का होगा कि वो चाहेंगे कि जो रीबिल्डिंग है अफ़गानिस्तान की उसमें उनकी हेल्प कर सकें, इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो तालिबान को दे सकें. इससे बियॉन्ड मुझे नहीं नज़र आता कि कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान के अफेयर्स में अब गैर ज़रूरी मुदाखलत करना चाहेगा. तो आई थिंक दैट इज द आंसर टू हिज क्वेश्चन. Right. Sir, there are multiple questions, but I think we'll continue the session later on, maybe tomorrow, whenever you're available. But right now, एक question sir जो 3-4 लोग कुछ DMs में भी पूछ चुके हैं, मैं चाहूंगी कि PSF पहले उस पे comment कर दें, फिर एक concluding comment हम आपसे ले लें. That the refugee influx, because report says कि पाकिस्तान ने थोड़ा agree किया है. That's what Faizan is saying, to help evacuate the people who were allies. Great, okay. And NATO के लोग और different cities में पाकिस्तान की उनको रखा जा रहा है. तो उनका question ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं जबकि हमें
ہمیں پتہ ہے کہ موسٹ آف دیز پیپل ور انوالوڈ ان اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز. اور اسی طرح کے ایک دو کوشچنز مجھے ڈی ایمس میں بھی ملے ہیں جس میں بھی اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں, چاہے وہ ریفیوجیز ہوں, چاہے وہ لوگ ہوں جن کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, knowing that کہ they have been in activities earlier. And as far as refugees are concerned, we also understand کہ پہلے بھی کافی کچھ یہاں پہ ڈرگس کے حوالے سے یا آرمس کے حوالے سے یا پلئنگ اے پپٹ ان راز ہینڈس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کنسرنز ہیں. سو پی ایس ایف پہلے آپ بتا دیجئے, پھر سر جدون آپ اس کو کنکلوڈنگ ریمارک دے دیجئے. تھینک یو سعدیہ. مجھے اچھا لگا یہ کوشچن پوچھا گیا. دیکھیں فرسٹ آف آل میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو نیوز آ رہی ہے کہ جی پاکستان نے تقریباً 3 سے 5 ہزار جو الائیڈ افغانز ہیں جنہوں نے الائیڈ فورسز کو سپورٹ کیا ان کو اسٹے کروانے کی پاکستان میں اجازت دی ہے, یہ نیوز آفیشیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورسز کوٹ کر رہے ہیں, آئی نو میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے, پر گورنمنٹ آف پاکستان نے آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا. تو فرسٹ آف آل تو میں یہ بات کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں جو اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں جو ایک کریٹیکل ڈیٹیل ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہمارا ہونا چاہیے ایز اے نیشن, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 1 مہینے کی پرمیشن ہے ان کو رکھنے کی, اور ڈیزگنیٹڈ پلیسز کے اندر ہے, وہ اس پرٹیکولر ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکیں گے, اور 1 مہینے کے اندر جو ہے اس کو وہ جو الائیڈ نیشنز ہے یا نیٹو ہے یا یو ایس ہے وہ ان کو ایویکویٹ کر کے اپنے ملکوں میں ری سیٹل کرے گی. ٹھیک ہے, تو 1 منتھ کی 30 ڈیز کی وہ پرمیشن ہے. اور میں ایک اور بات اس میں ایڈ کر دوں کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ یہ کلیم کیا ہے اور یہ بات پروف کی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی آئے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کوئی رول پلے کرنا چاہ رہے ہوں, آپ کا کوئی ایک رول آپ کو مل رہا ہو, تو آپ کی اسٹیٹ اس کو کیپچر, اس اپرچونٹی کو کیپچر کرتی ہے. ایک میں چیز جو سب لوگوں کو کنسرن ہے وہ میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو اس موقع پہ سپورٹ کر رہی ہے یا ہماری اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, جو کہ ایک ہی بات ہے, تو آبویسلی پاکستان کے مفادات ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنی گورنمنٹ میں ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کی گورنمنٹ ہر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن لے رہی ہے. میں اس میں بات اور ایڈ کر دوں, دیکھیں جو پینیکل کے ٹاپ پہ جو پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ, یعنی کہ جو آپ کی ہائر اپس ہوتے ہیں, ہائر کمانڈ ہوتی ہے, ان کو وہ ملٹیپل چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم لوگ ہیں ہم ایک نیچے لیول سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور آبویسلی جو ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سمجھداری کے ڈیسیجن کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو ساری پکچر کلیئر نظر آ رہی ہے. تو کیپ ٹرسٹنگ یور گورنمنٹ, کیپ ٹرسٹنگ یور اسٹیٹ, دے نو ایوری تھنگ اینڈ دے نو بیٹر دین اس. سو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں پھر بات ریپیٹ کر دوں کہ جو یہ نیوز آ رہی ہے آفیشیل نہیں ہے, تو اور جو اس کے اندر ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں کیٹیگوریکلی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہوٹلز ہیں, کچھ پرٹیکولر لاجز ہیں, کچھ مارکیز ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہیں, ادھر سے وہ باہر نہیں نکل سکیں گے. اور یہ کچھ لوگ نمبر غلط کوٹ کر رہے ہیں 15 سے 20 ہزار والا, یہ 3 سے 5 ہزار لوگ ہیں اور صرف 30 ڈیز پرمٹ پہ ہیں. اف الائیڈ فورسز ان کو 30 ڈیز میں نہیں نکالتی تو پاکستان ول سینڈ دم بیک ٹو افغانستان, کیونکہ افغانستان ہمارے ابھی بھی ویسٹ میں ہی ہے, وہاں سے موو نہیں کرے گا. تو کیپ ٹرسٹنگ یور گورنمنٹ اینڈ ریلیکس, نو پرابلم, ایشو کی کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو. Right. We'll be taking Sir Jadoon's final comment, but I'll endorse Pakistan Strategic Forum here because there are thousands and thousands of Twitter handles coming up with the multiple news, and many a times they are not even, verified thrice. جرنلزم پہ ہم سر جدون کے ساتھ ایک فورم ضرور رکھیں گے جس میں لوگوں کو یہ بھی بتا سکیں کہ 3 دفعہ ویریفائی کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کسی خبر کو پھیلانے سے پہلے, لیکن دیٹ از گوئنگ ٹو بی لیٹر. جنید, آپ کا کوشچن اور بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں جو میں کامنٹس میں دیکھ سکتی ہوں, بٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک اٹس وے ٹو لیٹ. ہم نے 1 گھنٹے کا سیشن رکھا تھا, تو ویل ڈیفینیٹلی بی ڈوئنگ اٹ لیٹر. سر ریفیوجی انفلکس کے حوالے سے ایک فائنل کامنٹ کر دیجیے, پھر ویل کنکلوڈ اٹ. دیکھیں آپ نے جو سعدیہ کویشچن کیا وہ اس کانٹیکس میں تھا کہ جو ایویکویشنز ہو رہی ہیں وہاں سے, دیکھیں کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ 31 اگست جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے فار دی امیریکنز ٹو ایویکویٹ ایوری امیریکن اینڈ دوز افغانز جو وہ جانا چاہ رہے ہیں جن کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں. تو یہ بائی 31 اگست تو پاسبل نہیں ہوگا. اب یہ جو پاکستان کے رول کی آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ رسپانسبل گلوبل پلیئر ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے. پاکستان نے ہمیشہ پروف کیا کہ وہ اس گلوبل کمیونٹی کے اندر اس کا جو رول رہا ہے ہمیشہ وہ کنسٹرکٹیو رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ دیکھیں اب وی آر پارٹ آف دس گلوبل ولیج, اگر یہ ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرافی بھی وہاں پہ افغانستان کے اندر ہے, تو ایویکویشن 2 طرح کی وہاں سے ہو رہی ہے. ایک تو وہ فارنرز ہیں جن میں
تمام ایلائڈ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ امریکہ، پھر یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں جن کے لوگوں کو نکالنا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پاکستان نے ایویکویٹ کیا ہے وہاں سے پی آئی اے کے ذریعے. اب اگر کوئی افغانز بھی ہیں جن کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہماری امریکہ کے ساتھ کہ ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے، کیونکہ امریکنز ان بے شمار لوگوں کو مختلف جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ ویٹنگ کا پروسیس وہ کریں گے، اور ویٹنگ کے بعد وہ لوگ جو جینوئنلی اور جو لیجیٹمیٹلی جنہوں نے امریکن ٹروپس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور جن کے پاس اس بات کا پروف بھی ہے کہ انہوں نے امریکن ٹروپس کے ساتھ یا باقی کسی ویسٹرن ٹروپس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے وہ جو ویزا کا جو پروسیس ہے ان کا وہ ہوگا، اور باقیوں کو تو باقی ملکوں سے بھی وڈ بی سینڈ بیک ٹو افغانستان. تو آئی تھنک پاکستان اگر ان کو لے کے آ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو اس کانٹیکس سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ انہوں نے ماضی میں کس کے ساتھ کام کیا کس کے ساتھ نہیں کیا. افغانز تو افغانز ہیں، ہمارے تو سب بھائی ہیں، بہنیں، ہماری سسٹرز اینڈ بردرز ہیں. وہ اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں اور ڈیزگنیٹڈ جگہوں پہ ان کو رکھا جائے گا تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور اگر وہ ان کی ویٹنگ پروسیس ہو جاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ امریکہ چلے جائیں گے یا کسی اور فارن کنٹری میں چلے جائیں گے، اور جو نہیں لیجیٹمیٹ ہوں گی ان کو واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا. تو آئی تھنک اس سے زیادہ اس کو ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. Right. Thank you so much, sir. A couple of things which I have to say now. First of all, though, I'd really like to thank all our amazing listeners for staying here and bearing with us patiently, because unfortunately, speakers couldn't be given. تو کوشش رہی تھی کہ ہم آپ کے جو questions ہیں ان کو comments میں لے سکیں, but wasn't expecting such an amazing response for such a serious discussion. تو اتنے سارے جو questions ہیں ان میں سے بہت سے questions نہیں ان کا answer ہو سکا. We'll definitely be sharing them later on. With Sir Jadoon as well as PSF. Sir Jadoon is not here. I think he lost his connection. But thanks to him, he is former News and Current Affairs head of Radio Pakistan with about 40 years of experience in journalistic fraternity. تو multiple issues ہیں جن پہ ہم انہیں کبھی کبھی اپنے ساتھ لیتے رہیں گے on air, in spaces, so that we can discuss with him multiple things. اور باقی بھی ایکسپرٹس کو لیتے رہیں گے. ہماری آواز کا جو مقصد ہے, جو پلیٹ فارم کا مقصد ہے, اٹس اباؤٹ ایجوکیٹنگ پیپل, کمنگ ود ریلیونٹ پیپل, جو لوگ ٹیک سیوی نہیں ہیں اور یہاں پر عموماً آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن فیلڈ میں ان کی نالج اتنی زیادہ ہے کہ آنے والے بہت سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ نیریٹو آف دا اسٹیٹ لے کے چلتے ہیں تو شاید بہت سارے کنفیوژنز آپ کے کلیئر بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ پی ایس ایف thankful as always for being such a support constantly for this tiny platform which we've started. Also, I'd expect you guys to come up with the DMs and tell us about any subject you want us to talk about. It can be anything from social issues to geopolitical issues, including language learning or anything, counseling, whatever, because we'd like to support Pakistan and humanity. And this is a very small platform, لیکن آپ سب کی ہیلپ سے ہم اس کو مزید بڑا کر سکتے ہیں. اور کوشش رہی ہوگی کہ یہاں پر صرف ہم اوتھینٹک ان لوگوں کو لے آئیں جو لوگ ٹیک سیوی نہیں ہیں, لیکن شاید ان کی باتیں میسز تک پہنچنا بہت ضروری ہیں. So thanks again, PSF. Thank you so much for being a part of our Spaces conversation today. Before we leave, I have to tell you that on Monday, about 1:30 to 2 p.m. انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایک اسپیسز سیشن جس میں آپ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی سے خود 1-to-1 کانورسیشن کر سکیں گے, ایز ان آپ ان سے اپنے کویشچنس شیئر کر سکیں گے. ہوپ فلی دا سچویشن آف افغانستان, ہوپنگ ایوری ڈے کہ وہ بہتر ہی ہوگی, لیکن جو بھی اس وقت سچویشن ہوگی آپ لوگوں کے کویشچنس کو جتنے سارے ہوں گے انہیں آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. اور آئیڈ لائک کہ اس دن اگر فیزیبل ہوا تو سر جدون کو بھی ساتھ بلائیں اور پی ایس ایف سے بھی ریکویسٹ کریں. So we'll have many panelists with us to actually answer the questions. Thank you so much for joining in. And you can find this session on our YouTube channel. وہاں پہ یہ ریکارڈڈ ہوگا, اپلوڈڈ ہوگا. So if anybody wants to go and listen to it again or share, it's your choice. And take care. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.